أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. صدق الله العظیم. الحمدللہ آج ہمارا سورہ روم کا تیسرا سبق ہے اور آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی. ابھی ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے. اللہ یبدأ الخلق، اللہ تعالی ابتدا کرتا ہے الخلق پیدا کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ پہلی ہی دفعہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے. ثم پھر یعیدہ وہ لٹائے گا اسے، یعنی دوبارہ پیدا کرے گا. لٹانے سے مراد کیا؟ دوبارہ پیدا کرے گا. ثم الیہ پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے. ثم الیہ ترجعون پھر تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی. السَّاعَةُ قیامت. یبلس المجرمون سب مجرم مایوس ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اور جس دن قائم ہوگی قیامت سب مجرم جو ہے مایوس ہو جائیں گے. تو جس دن برپا ہوگی قیامت سب مجرم جو ہے وہ مایوس ہو جائیں گے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اور نہیں ہوں گے ان کے لیے من شرکائہم ان کے شریکوں میں سے شفعاء سفارش کرنے والے، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی. وَكَانُوا اور وہ سب ہو جائیں گے بشرکائہم اپنے شریکوں کے کافرین انکار کرنے والے، وہ اپنے شریکوں کی انکار کرنے والے ہوں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ جس دن قائم ہوگی قیامت یومئذ اس دن یتفرقون وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان سب نے اعمال کیے نیک، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ تو وہ سب عالیشان باغ میں ہوں گے، یحبرون اور وہ سب خوش اور خرم رکھے جائیں گے. تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال انجام دیے وہ باغوں کے اندر خوش کیے جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا اور ان سب نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ تو یہی لوگ عذاب میں سب حاصر کیے جائیں گے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، تو
تو یہ لوگ عذاب میں پکڑ کر حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، بس اللہ کی تسبیح کرو، حین تمسون، جب تم سب شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب تم سب صبح کرتے ہو۔ بس اللہ کی تسبیح کرو جب تم سب شام کرتے ہو اور جب تم سب صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کی ہی تعریف ہے، فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں، وعشیہ، اور پچھلے پھیر میں، وحین تظہرون، اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے ہو۔ اسی کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین میں اور پچھلے پھیر اور جس وقت تم دوپہر گزارتے ہو۔ یخرج الحی من المیت، وہ نکالتا ہے الحی زندہ کو، من المیت مردہ میں سے، ویخرج، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو، من الحی زندہ سے، ویحیی الارض، اور وہ زمین کو زندہ کرتا ہے، بعد موتها، اس کے مردہ ہونے کے بعد۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، تخرجون، تم سب بھی نکالے جاؤ گے، اور اسی طرح تم سب بھی نکالے جاؤ گے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ امید کرتا ہوں ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے رومیوں کے غلبے کی پیشین گوئی کی تھی، پھر کفر اور شرک کی قباحت بیان کی، منکرین قیامت اور ان کے انجام کا خاص طور پہ ذکر کیا، پھر برائی کرنے والوں کے برے انجام کا بھی ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں۔ اب آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت کا ذکر فرمایا ہے اور شکوہ کیا ہے کہ لوگ اس میں غور نہیں کرتے، ورنہ یہ کوئی خلاف عقل بات نہیں ہے، بلکہ اس کے نمونے جو ہے روزمرہ مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اللہ یبدأ الخلق، ابتدا میں اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، یعنی ایک دفعہ پناہ کرنے کے بعد دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بظاہر یہ مشکل نظر آتا ہے کہ جب انسان مر کر مٹی میں مل جائے گا، اس کا گوشت پوست اور ہڈی پسلی باقی نہیں رہے گی، تو پھر وہ دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا؟ چنانچہ جیسا کہ میں نے گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ کافر لوگ یہی اعتراض کرتے تھے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو تو آج تک دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا نہیں، بھلا جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ اور بربری ہو جائیں گی تو پھر کیسے جی اٹھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی جواب دیا ہے کہ جس خالق نے تمہیں پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے پیدا کر دیا تھا، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ بے شک وہ قادر مطلق ہے، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ سب کو ضرور دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی اور ہر شخص کو اس کی کارگزاری کا اچھا یا برا بدلہ مل کے رہے گا۔ تو فرمایا وہ خدا تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، وہی اعادہ بھی کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو زندہ کر کے اپنی بارگاہ میں جمع کر لے گا۔ پھر قیامت کا کچھ حال ذکر کیا، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت برپا ہوگی، یبلس المجرمون، اس دن مجرم لوگ مایوس ہو جائیں گے، وہ اپنے بہتر انجام سے مایوس ہو جائیں گے اور جان لیں گے کہ اب عذاب الہی سے بچنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ انہیں خیال آئے گا کہ ہم نے دنیا میں بہت سے شریک بنا رکھے تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ آج کے دن ہمارے سفارش کر کے چھڑا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ حسرت دل میں ہی رہ جائے گی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، آج ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی نظر نہیں آئے گا جو آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی سفارش کر سکے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن ایک ایسا موقع بھی آئے گا کہ مشرک لوگ
خود اپنے شرک کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، بخدا ہم تو شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس طرح شرک کا انکار کر کے مواخذے سے بچ جائیں گے، مگر اس دن کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوم تبلی السرائر، اس دن تمام راز کھول دیے جائیں گے۔ انسان کے خلاف شجر حجر، زمین کے خطے، فرشتے، حتیٰ کہ اس کے اپنے اعضاء اور جوارے بھی بطور گواہ کڑے ہو جائیں گے۔ اس کی ساری کارگزاری ظاہر ہو کے ثابت ہو جائے گی، اور پھر اسے اپنے کیے کی سزا پانا ہوگی۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن سب لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ مومن، کافر، مشرک، موحد، منافق، مخلص، نیک بد سب الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور ہر شخص اپنے اپنے مرکز کی طرف جائے گا، اور پھر ہر گروہ میں سے نیکی اور بدی کے معیار کے حساب سے مزید گروہ بندی ہوگی۔ نیک لوگ اپنی نیکی کے اخلاص کی بنا پر علیحدہ علیحدہ گروہوں میں بٹ جائیں گے، اور مجرم لوگ اپنے جرم کی نوعیت کے اعتبار سے مزید گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ 100 نمبر کے مجرموں کی علیحدہ قطار ہوگی اور 90 نمبر والوں کی علیحدہ، علی ھذا القیاس۔ آج تو سب نیک اور بد دنیا کے معاملات میں یکجا ہے، ایک دوسرے کی شادی، غمی، رسم اور رواج میں شریک ہوتے ہیں، مگر قیامت والے دن یہی لوگ اپنی نیکی اور بدی کی حیثیت کے مطابق جدا جدا گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا، یہی چیز مدار فلاح ہے۔ اس کے علاوہ نبی کی رسالت پر یقین کیا، اللہ کے فرشتوں، کتابوں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے۔ نیک اعمال میں ارکان اربعہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سر فہرست ہے۔ جس نے ان فرائض کو ادا کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کی، فہم فی روضۃ یحبرون، ایسے لوگوں کو باغ میں خوش کیا جائے گا۔ روضہ کا معنی باغ، ریاض یا جنت ہے۔ تو نیکوکاروں کو ایسے باغات میں جگہ ملے گی جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ صرف باغ نہیں ہوں گے بلکہ جنات عدن، رہائشی باغات ہوں گے جن میں رہنے کے لیے عالی شان مکانات ہوں گے، جن میں ہر طرح کی آسائش حاصل ہوگی۔ یہ ان کی نیکی اور ایمان کا صلہ ہوگا۔ ان انعامات کی خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ کبھی واپس نہیں لیے جائیں گے، اور نہ ان باغات سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ ہوگا۔ وہاں نہ موت کا ڈر ہوگا، نہ تکلیف، پریشانی یا حوادثات کا۔ دنیا میں تو اکثر نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، مگر آخرت کے انعامات میں کچھ کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، اس کے انبیاء، ملائکہ، کتب اور تقدیر پر ایمان نہ رکھا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دلائل، معجزات اور احکام کی تکذیب کی، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات یعنی وقوع قیامت اور جزائے عمل کو بھی جھٹلایا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، کہ وہ سب عذاب میں جکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ فرشتے ان کو گرفتار کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ حکم ہوگا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ، پکڑ لو اور گلے میں توق پہنا دو، اور پھر 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینک دو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت ضرور واقع ہونے والی ہے۔ کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی دفعہ لوگوں کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ بھی اٹھائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وسبحان اللہ حین تمسون، بس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو جب کہ تم شام کرتے ہو، وحین تصبحون، اور جب کہ تم صبح کرتے ہو، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور اسی کی تسبیح بیان کرو، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پچھلے پہر بھی اور جب کہ تم دوپہر گزارتے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس تسبیح اور تنزیہ کا حکم دیا ہے
وہ دل سے بھی ہونی چاہیے، زبان سے بھی، انسان کے اعضاء اور جوارح بھی اس تسبیح میں شامل ہونی چاہیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں 5 نمازوں اور ان کے اوقات کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نافع ابن ازرق خارجی نے نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں تمسون سے مراد مغرب، تصبحون سے فجر، عشیہ سے عصر اور تظہرون سے ظہر کی نماز مراد ہے۔ 4 نمازیں تو یہ ہو گئی، اور 5ویں عشاء کی نماز کے بارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 58 تلاوت فرمائی، ومن بعد صلاۃ العشاء، وہاں پہ تصریح کے ساتھ ذکر ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نابالغ بچوں کو بھی 3 اوقات میں خلوت میں آنے سے منع کر دیا گیا، جو کہ یہ ہے فجر سے پہلے، دوپہر کو آرام کے وقت اور عشاء کے بعد۔ اس طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خارجی کے سامنے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا۔ آپ ہی سے یہ قول بھی منقول ہے کہ تمسون میں مغرب اور عشاء دونوں نمازوں کی طرف اشارہ ہے، اور باقی 3 نمازوں کا ذکر تصبحون، عشیہ اور تظہرون میں آ گیا۔ نمازوں کی اوقات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں بھی موجود ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ نماز قائم کرے سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کی نماز کہ جس میں قرآن مجید زیادہ پڑھا جاتا ہے اور جو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورج ڈلنے میں ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں آتی ہے، جبکہ رات کی تاریکی سے مراد عشاء کی نماز ہے، اور 5ویں نماز فجر کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ ان اوقات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان اوقات میں نعمت کے اظہار کا زیادہ موقع ہوتا ہے، اور ان میں نشانات قدرت زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ رات اور دن کی تبدیلی یعنی طلوع اور غروب آفتاب اور عین دوپہر کے وقت نشانات قدرت اچھی طرح واضح ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتلایا ہے۔ یخرج الحی من المیت، اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مثلا زمین مردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے جاندار چیزوں کو نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہوتا ہے مگر اس سے زندہ چوزا نکلتا ہے۔ انسان کا مادہ منویہ ایک بے جان قطرہ ہوتا ہے جس سے انسان جیسی اشرف المخلوقات پیدا ہوتی ہے۔ ایک کافر کی مثال مردے کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ابو جہل سے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا زندہ یعنی صاحب ایمان انسان پیدا کر دے۔ آزر بت فروش اور پکا کافر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ اس کے برعکس مرغی زندہ ہوتی ہے مگر اس سے مردہ انڈا پیدا ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ باپ بڑا نیک اور ایماندار ہے مگر اولاد ناہنجار نکلتی ہے جو کہ مردے کے مشابہ ہیں۔ بعض دہریے بن جاتے ہیں، بعض مرزائیت کو قبول کر لیتے ہیں۔ زمین بالکل خوش یعنی مردہ ہوتی ہے، اس کی نشو و نما کی کوئی علامت نہیں ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے، پھر اس سے پھل پھول اور فصل پیدا ہوتے ہیں جن سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ تعالیٰ زمین کو مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیتا ہے، اس میں ہریالی آ جاتی ہے اور وہ اپنے خزانے اگلنے لگتی ہے۔ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، پھر فرمایا کہ قیامت والے دن تم بھی اسی طرح زمین سے نکالے جاؤ گے جس طرح تم روزمرہ زندگی میں مردہ سے زندہ ہوتے دیکھتے ہو، اسی طرح قیامت کو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے لا کھڑا کرے گا، اور پھر حساب کتاب اور جزائے عمل کی منزل آئے گی جس سے ہر شخص کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ آگے آیت نمبر 20 سے آگے پڑھیں گے۔